کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر عظیم محلات بناتی تھی، جو اپنی طاقت پر اتنی فخر کرتی تھی کہ کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، لیکن جب آسمان کی طرف سے حکم آیا تو ان کے محلات زمین کے نیچے دب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم وجود میں آئی جو یمن اور عمان کے درمیان واقع علاقے احقاف میں آباد تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر، جو گویا آسمان سے بات کرتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، قد بلند، اور غرور اتنا کہ بادل بھی ان کی طاقت کے سامنے جھک جاتے۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہر کے حصے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے قدم زمین کو دہلاتے، رات کو ان کے چراغ دور دور تک روشن ہوتے اور گویا شہر زمین پر تاج کی مانند چمک رہا تھا۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بوڑھے فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہوا کو بھی اپنی غلام سمجھتے تھے۔ نوجوان وادیوں میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھول کر کہتے دیکھو ہوا ہماری حمایت کرتی ہے، اور بوڑھے فخر سے کہتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل سکتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ وہ جب طوفان کو دور سے آتے دیکھتے تو ہنس کر کہتے ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارے دشمنوں پر برسے گی۔ لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ وہی ہوا ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکی تھی۔ یہ لوگ صرف لمبے نہیں تھے بلکہ ان کی جسمانی ساخت عام انسان سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریا کے کنارے آج بھی ان کے قدموں کے نشان ملتے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے بلند تھے کہ ایک گھوڑا اور اس کا سوار آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ ان کے برتن اتنے بڑے تھے کہ پورے خاندان کا کھانا ایک ہی برتن میں پکایا جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا، اور یہ لوگ اپنی طاقت پر مزید فخر کرنے لگے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن وہ بولے ہم اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے غرور نے نصیحت کو پتھر کی مانند توڑ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام روزانہ بازاروں اور محلات کے نزدیک جا کر قوم کو آخری نصیحت دیتے۔ وہ سردار ان کی باتوں پر ہنستے اور کبھی بچے ان کی آواز کا مذاق اڑاتے۔ کچھ لوگ نصیحت سن کر راستہ بدل لیتے، لیکن زیادہ تر ان کی سرکشی کو نظر انداز کرتے۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام ان کی مجلس میں گئے جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ سردار ہنستے ہوئے بولے اگر عذاب آئے تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ عذاب کے آنے سے کچھ دن پہلے وادی میں ایک عجیب منظر ہوا۔ رات کے وقت آسمان میں ایک گہری آواز سنائی دی۔ نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، لیکن وادی میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ لوگ سوچنے لگے یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ عذاب کی پیشگوئی ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی لرزنے لگی، لیکن صرف اتنی کہ جانور بے چین ہوئے۔ لوگ ہنس کر کہنے لگے زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ زمین کا یہ آخری احتجاج ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے ان پر قحط پڑا۔ 3 سال تک ایک بھی بارش نہ ہوئی۔ نہریں سوکھ گئیں، دریا خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے اور زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ پہلے سال وہ سوچے کہ یہ معمولی مسئلہ ہے اور ہنستے رہے، ہم طاقتور لوگ ہیں، ہمیں کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرے سال شدت نے ان کی زبانیں سکھا دیں، خالی مٹکے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، جانور زمین پر گرنے لگے اور لوگوں کا غرور کم ہونا شروع ہوا۔ تیسرے سال وہ فخر، وہ ہنسی، وہ غرور سب ختم ہو گئے جو کبھی آسمان کو چیرنے کے دعوے کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آ کر لوگ روئے بغیر بس کہنے لگے اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن آسمان میں 3 بادل نظر آئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ فرشتے نے آسمان سے کہا اے قوم، ان میں سے ایک بادل منتخب کرو۔ سردار ہنستے ہوئے بولے کالا بادل وہ ہے جس میں پانی ہے، یہ رحمت ہے۔ لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ اس بادل میں رحمت نہیں بلکہ قہر چھپا ہوا ہے۔ سیاہ بادل آ گیا، ہوا سرد ہوئی اور لوگ ناچنے چلانے لگے، لیکن یہ بارش نہیں تھی بلکہ عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا، دھول اور پتھر اڑنے لگے۔ ہر جھونکے میں لوگ محسوس کرتے کہ ہوا ان کے نام کو مٹا رہی ہے۔ دوسرا جھونکا آیا،
درخت گر گئے، جانور اڑ گئے، ان کی ساری مجسمے، باغات اور شہر بکھر گئے۔ رات کو لوگ اپنے بچوں کو باہوں میں دباتے، لیکن طوفان کی آواز ان کی چیخوں سے بھی زیادہ تیز تھی۔ تیسرا جھونکا آیا، انسان ہوا میں اڑ گئے۔ ان کے محلات جو کبھی ستونوں پر آسمان سے بات کرتے تھے، اب ریت کے نیچے دب گئے۔ 7 رات اور 8 دن تک یہ طوفان جاری رہا۔ آسمان گرجتا رہا، زمین کانپتی رہی، اور شہر، ان کا غرور اور شان سب مٹی میں مل گیا۔ اللہ نے ان قوم کو سخت مسلسل عذاب کے ذریعے تباہ کیا، لیکن چند لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، اللہ نے ان کو بچایا اور پہاڑوں کے ایک محفوظ مقام پر پناہ دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، ہمیں ان راستوں پر قائم رکھ جو تیری طرف لے جائیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام تباہ شدہ شہر کو دیکھ کر وادی پر کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون، اور اب ان کی باقیات بھی ہوا میں بکھر چکی تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت لاتی ہے۔ جب وادی میں طوفان اور بارش کا عذاب ختم ہوا تو زمین اور ریت کی کھلی فضائیں صرف سنسانی اور ویرانی دکھا رہی تھیں۔ لوگ حیران تھے کہ کبھی وہ طاقتور اور غرور والے لوگ کہاں گئے۔ ہر طرف صرف کھوکھلے تنے، ٹوٹے ستون اور ریت کا سمندر تھا۔ جو بچ گئے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ عبرت تمہارے لیے ہے۔ طاقت اور غرور کبھی انسان کو نہیں بچاتے، صرف اللہ کی اطاعت اور اس کی ہدایت انسان کو نجات دلا سکتی ہے۔ بچ جانے والے لوگ خاموشی سے اپنی غلطیوں اور فخر پر سوچنے لگے۔ ان کے دلوں میں خوف اور عاجزی پیدا ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ غرور اور تکبر انسان کو زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو اللہ کے سوا سب سے طاقتور سمجھ لے، وہ ہمیشہ ہلاکت کی طرف بڑھتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار نصیحت کی، لیکن جب نصیحت کو نظر انداز کیا گیا تو اللہ نے عذاب اتارا۔ قوم عاد کی طرح جو اپنے گھروں، محلات اور ستونوں پر غرور کرتے تھے، آج صرف ریت کے نیچے دفن ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات یہ واضح کرتی ہیں کہ طاقت، شان اور شہرت انسان کی اصل عزت نہیں ہے۔ اصل عزت تو اللہ کی عبادت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی طاقتور یا مالدار کیوں نہ ہوں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، وہ عذاب سے بچ گئے اور محفوظ رہے۔ یہ ایمان کی اہمیت اور اللہ کی راہ پر چلنے کی ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ آج بھی وادی احقاف کی ریت کے نیچے قوم عاد کے دفن شدہ شہر کی باقیات موجود ہیں، جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ غرور اور طاقت کا انجام تباہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات یہ واضح کرتی ہیں کہ طاقت، شان اور شہرت انسان کی اصل عزت نہیں ہے۔ اصل عزت تو اللہ کی عبادت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی طاقتور یا مالدار کیوں نہ ہوں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک دائمی سبق ہے۔ انسان کو اپنی طاقت، دولت یا مقام پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو کوئی بھی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ صبر، نصیحت اور ایمان ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور آخر میں اللہ کی رحمت ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت اور قوم عاد کی تباہی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور اور تکبر انسان کی سب سے بڑی دشمنی ہے۔ طاقت، عظمت اور دولت انسان کو کبھی بچا نہیں سکتی اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو۔ قوم عاد کے محلات اور ستون جو کبھی آسمان کو چھونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج ریت کے نیچے دفن ہیں۔ یہ منظر انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر فخر، ہر غرور، ہر تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ جب اللہ نے عذاب بھیجا تو لوگ اپنی طاقت کے غرور میں سوچتے رہے کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن 3 سال کی قحط سالی، زمین کی سختی، پینے کے پانی کی کمی اور بارش کی غیر موجودگی نے انہیں بتا دیا کہ حقیقی طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ کہ انسان کی جسمانی یا مادی طاقت سے۔ ان کی زمین، گھوڑے، باغات اور محلات سب تباہ ہوئے، اور وہ جان گئے کہ غرور کا انجام ہمیشہ عبرت اور ہلاکت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیم یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اللہ کی نصیحت اور اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنا ہی انسان کی اصل نجات ہے۔
جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے وہ عذاب سے محفوظ رہ گئے اور اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور اللہ کی اطاعت انسان کو ہر مصیبت اور خطرے سے بچا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور شان صرف وقتی ہیں۔ جو لوگ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے، نصیحت کو قبول کرے اور اللہ کی راہ پر چلے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ صبر، نصیحت اور ایمان ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ قوم عاد کی تباہی اور حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت، دولت یا مقام پر غرور نہ کرے۔ اگر انسان اپنی ذات، طاقت یا دولت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت، عاجزی، نصیحت کو سننا اور ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنا ہی حقیقی نجات ہے۔ یہ عبرت ہمیں آج بھی یاد دلاتی ہے کہ طاقت اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی اطاعت ہی انسان کی اصل عزت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے افراد محفوظ رہ گئے اور باقی سب کا انجام زمین پر ریت اور ویرانی کی صورت میں محفوظ ہے۔ یہ کہانی انسان کے لیے ایک دائمی سبق ہے۔ غرور، تکبر اور نافرمانی کبھی کامیابی یا نجات نہیں لا سکتے۔ جب عذاب کا طوفان آیا تو قوم عاد کے غرور اور تکبر کا انجام پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ سب محلات، ستون، باغات اور شاہانہ عمارتیں جو کبھی آسمان کو چیرنے کا دعویٰ کرتی تھیں، ریت کے نیچے دفن ہو گئیں۔ ہر چیز فنا ہو گئی اور صرف وہ لوگ محفوظ رہ گئے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہی اصل نجات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو بارہا نصیحت کی، انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ صرف اللہ کی اطاعت میں ہی حقیقی طاقت اور عزت ہے۔ لیکن قوم عاد کے سردار اور لوگ اپنی جسمانی طاقت، بڑے جسم، بلند ستونوں اور محلات کے غرور میں مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ حقیقی طاقت انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی میں ہے۔ عذاب کی شدت 3 سال تک جاری رہی۔ پہلی بار زمین کا ہلنا، جانوروں کا بے چین ہونا اور پانی کی کمی نے انہیں خوف زدہ کیا۔ دوسری بار طوفان، تیز ہوا اور مٹی کے طوفان نے ان کی شہرت، شان اور غرور سب مٹا دیا۔ تیسری بار زوردار ہوا اور ریت کے طوفان نے ان کے محلات اور ستون سب بکھیر دیے۔ اس دوران لوگ اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں پکڑ کر بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن طوفان ان کی چیخوں اور رونے کی آواز سے بھی زیادہ زوردار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے افراد کو اللہ نے محفوظ رکھا اور پہاڑوں کے ایک محفوظ علاقے میں پناہ دی۔ یہ ایک واضح سبق ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہر حال میں محفوظ رہتا ہے اور غرور، تکبر اور نافرمانی کرنے والا ہمیشہ ہلاک ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحمت والا ہے، ہمیں ان راستوں پر قائم رکھ جو تیری طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کہانی آج بھی انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ طاقت، دولت یا جسمانی عظمت انسان کو اللہ کی نافرمانی میں بچا نہیں سکتی۔ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ حقیقی عزت، نجات اور کامیابی صرف اللہ کی اطاعت، عاجزی، نصیحت کو سننے اور ایمان پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ سبق ہر دور اور ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ چاہے ہم کتنے بھی طاقتور، علم والا یا مالدار ہوں، اگر ہم اللہ کے احکام اور نصیحت کو نظر انداز کریں تو ہماری تقدیر بھی قوم عاد جیسی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ایمان اور اللہ کی ہدایت پر قائم رہنے والے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، چاہے دنیا کی تمام طاقتیں ان کے خلاف ہوں۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے قوم عاد کا شہر چھپا ہوا ہے، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ انسان کی طاقت، شان اور غرور کا کوئی ثبوت ہمیشہ باقی نہیں رہتا اور اللہ کی اطاعت ہی اصل عزت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور کی سزا ہمیشہ عبرت انگیز ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کبھی کامیابی نہیں لا سکتی۔